نبیل بھائی آپ کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں بڑے کرسٹ اور ٹرف ہیں۔ ایک ایوریج فیملی سے میرا تعلق تھا، تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کون سا ایسا کام کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر مجھے فوراً جاب مل جائے۔ مجھے خیال آیا کہ مجھے انٹرویوز کرنے چاہیے۔ پہلا جو نمبر مجھے ملا وہ جاوید چودھری صاحب کا ملا۔ اب ایک دوست سے کیمرہ منگوایا، ڈریس شرٹ نہیں تھی تو ڈریس شرٹ بھی میں نے کسی دوست سے لی۔ اب میں نے انٹرویو کیا مجیب الرحمان شامی صاحب کا، جہاں سے مجھے پہلی جاب ملی۔ جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تب آپ جاب کر رہے تھے، تو والد صاحب کی ڈیتھ آپ کے لیے اسٹرینتھ بنی؟ میرے والد نے میرے لیے وہ کچھ کیا جو شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ ابھی موجودہ سٹیٹس کیا ہے؟ کتنے یوٹیوب چینل ہیں آپ کے پاس؟ چینلز ہیں وہ تقریباً 5 چینلز ہیں جو ہم اپنے رن کر رہے ہیں، جس میں ہمارا سب سے جو بڑا چینل ہے اس کے تقریباً 3 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اور 5 کروڑ پلس اس کے ویوز ہیں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شعیب امام ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج ہمارے پاس آپ کے لیے ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو زبانہ طالب علمی میں 200 انٹرویوز کر چکا تھا، اور یہ 200 انٹرویوز ان پرسنالٹیز کے تھے جو اپنی اپنی فیلڈ میں مشہور ترین شخصیات تھیں، جن میں حامد میر بھی شامل ہیں، جاوید چودھری بھی شامل ہیں اور محترمہ بانو قدسیہ بھی شامل ہیں۔ اس لڑکے نے اپنے کیریئر کی شروعات 10,000 روپے کی نوکری سے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہی عرصے بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، جو کہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ مگر آپ نے اس صدمے کو، اس محرومی کو اپنی پریشانی نہیں بننے دیا، بلکہ آپ نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کاروبار یعنی اپنا کام شروع کیا اور یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس بنایا، اپنے یوٹیوب چینلز بنائے اپنے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام شروع کر دیا، اور صرف 8 ماہ میں ہی آپ نے لاکھوں کمانے شروع کر دیے، اور وہ بھی یوٹیوب سے۔ دوستو، یہ انٹرویو ان تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہے جو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں محترم نبیل رشید سے۔ بہت بہت شکریہ نبیل بھائی، آپ کو تشریف آوری کا، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ نبیل بھائی، آپ کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں بڑے کرسٹ اور ٹرف ہیں۔ میں شروعات لوں گا آپ کے زمانہ طالب علمی سے۔ جب آپ ماسٹرز کر رہے تھے ماس کمیونیکیشن میں، آپ نے اپنی اسٹڈیز کے دوران ہی 200 انٹرویو کر ڈالے۔ ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا، آپ نے جاوید چودھری کا بھی انٹرویو کیا، حامد میر کا بھی کیا، اور باقی جو مشہور اینکرز ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کا آپ نے انٹرویو کیا۔ پھر آپ نے 10,000 روپے کی نوکری کی ڈیلی پاکستان پہ، اور اس کے بعد آپ نے اپنا کام شروع کیا، اور آپ نے بہت کم عرصے میں لاکھوں کمانے شروع کیے یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس سے۔ تو یہ کہانی کیسے گئی؟ اس میں کس طرح کے جو ہے وہ اتار چڑھاؤ آئے؟ اس میں کس طرح کی جو ہے وہ دلچسپ باتیں تھیں؟ پلیز ہمیں بتائیے۔ اچھا، پہلا تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے دعوت دی۔ یہ بیسیکلی سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے جب میں میس کمیونیکیشن کی اسٹڈیز کر رہا تھا، تو مجھے ہر طرف سے یہ سنائی دیتا تھا کہ میڈیا میں جابس نہیں ہیں، اور میڈیا کی ڈگری کرنے کے بعد آپ کو بڑے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ تو مجھے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ میں جس فیملی سے بلانگ کرتا تھا، ایک ایوریج فیملی سے میرا تعلق تھا، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر پڑھائی کرنے کے بعد بھی میں 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال اپنے گھر والوں سے پیسے لوں تو یہ ان سے زیادتی ہے۔ بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ ہے، ایوریج فیملی اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے۔ تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے کون سا ایسا کام کرنا چاہیے جس کی بنیاد پر مجھے فوراً جاب مل جائے۔ تو میں سوچنا شروع کیا، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے انٹرویوز کرنے چاہیے۔ اب انٹرویوز کس کے کرنے ہیں؟ تو میں نے سوچا کہ مشہور شخصیات کے انٹرویوز کرنے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی کونسلر کا انٹرویو کرتا، کسی محلے کے لیڈر کا انٹرویو کرتا، لیکن یہ سوچ آئی کہ انٹرویو بھی بڑے انٹرویوز کرنے ہیں۔ اب ریفرنس بھی کوئی نہیں ہے۔ اب میرا چھوٹا بھائی اگر انٹرویو کرنا چاہے تو اس کے پاس ایک ریفرنس ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ میرے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، اور تعلق بھی میرا لاہور یا اسلام آباد سے نہیں بلکہ گجرات سے تھا۔ گجرات کی بھی تحصیل سرائے عالمگیر سے تھا۔ تو میں نے بڑی مشکل سے جاوید چودھری صاحب کا نمبر ٹریس کیا، کیونکہ مجھے لگا کہ پہلا انٹرویو مجھے کسی میڈیا اینکر کا کرنا چاہیے۔ تو مجھے جاوید چودھری پسند تھے اور حامد میر پسند تھے، تو پہلا جو نمبر مجھے ملا وہ جاوید چودھری صاحب کا ملا، اور میں نے ان کو شام کو تقریباً 4 بجے فون کیا۔ میں نے کہا جی مجھے ایک یونیورسٹی کے پروجیکٹ کے لیے آپ کا انٹرویو کرنا ہے۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ آپ صبح 10 بجے اسلام آباد آ جائیے گا۔ تو اب یقین جانے گا کہ میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ جاوید چودھری، جن کو میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہوں، میرے لیے وہ ایک آئیڈیل تھے، اور انہوں نے مجھے کل بلا لیا ہے انٹرویو کے لیے۔ اب میں تو ویسے ہی فون کیا تھا، میرے مائنڈ میں تو تھا کہ ٹائم ملے گا، اس کے بعد مہینے کا ٹائم ملے گا، اس مہینے میں تیاری کریں گے کہ کیسے انٹرویو کرنا ہے، اور مجھے تو بالکل کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دوست سے بات کی، ابو سے بات کی، ابو نے کہا فوراً تم
میری طرف سے آپ کو فری ہینڈ ہے, جلدی جاؤ, جو پیسے چاہیے لے لو, کرو انٹرویو. اب ایک دوست سے کیمرہ منگوایا ادھار, اور وہ بھی سٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اسے کہا کہ جاوید چودھری کا انٹرویو کرنا ہے. وہ کہتا ہے یار تصویریں وغیرہ کھینچنی ہے تو تم لے جاؤ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ جاوید چودھری کا انٹرویو کرنا. کوئی ماننے والا نہیں تھا کہ یہ جاوید چودھری کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو ایون کہ یہاں تک کہ میں نے شرٹ بھی, میرے پاس ڈریس شرٹ نہیں تھی, تو ڈریس شرٹ بھی میں نے کسی دوست سے لی, اور اس کے بعد ہم انٹرویو کرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے. اب جب ہم اسلام آباد پہنچے تو ان کے جو باہر گارڈ تھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس کے ریفرنس سے آئے ہیں. تو میں نے کہا جی کسی کے ریفرنس سے نہیں آیا. اس نے کہا جاوید چودھری صاحب تو اپنے گھر پہ بلاتے ہی نہیں کسی کو, یہ تو سنڈے ہے, سنڈے کو تو بالکل ہی کسی سے نہیں ملتے, فیملی ٹائم ہوتا ہے. اگر کسی کو بلانا بھی ہو ریفرنس سے تو وہ اپنے آفس میں بلاتے ہیں اور ویک ڈیز میں بلاتے ہیں. اب میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا. میں نے ان سے جو صاحب سے انٹرویو کے بعد پوچھ لیا, میں نے کہا جو صاحب آپ کے وہ بتا رہے تھے کہ آپ بلاتے نہیں, تو آپ نے مجھے کیسے ٹائم دے دیا. کہتے ہیں یار یقین کرنا, میری بیوی سے میری لڑائی ہوئی ہے کہ وہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ تم آپ نے ٹائم کیوں دیا ہے. کہتے ہیں مجھے ٹیمپریچر تھا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی, میں نے کہا آپ کل آ جاؤ. تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے. تو وہ کہہ لیں کہ اللہ کا خاص کرم تھا مجھ پہ, جو میری سوچ تھی, میری اسٹرگل تھی کہ یار مجھے کچھ ایسا کرنا ہے کہ مجھے جاب مل جائے. تو مجھے اس طرح پہلا انٹرویو مل گیا. وہ پہلا انٹرویو تھا, اس کی اپریسیشن سے میں دلیر ہو گیا, اور میں نے 200 انٹرویوز ڈیورنگ اسٹڈیز کر دیے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے کہ کوئی بندہ ڈیورنگ اسٹڈی 1-2 انٹرویو. اور ابھی میرے بعد تو کافی لوگوں نے مجھ سے انسپائریشن لے کر کرنا شروع کر دیا, لیکن اس وقت ایک ریکارڈ تھا کہ جی 200 انٹرویوز کر دیے. اس میں بڑے بڑے پولیٹیشینس کے انٹرویوز, کرکٹرز کے انٹرویوز, ایکٹرز کے انٹرویوز, تمام لوگوں کے انٹرویوز شامل تھے. اب میں نے انٹرویو کیا مجیب الرحمان شامی صاحب کا, جہاں سے مجھے پہلی جاب ملی, اور اسٹڈیز ختم ہونے سے 4 ماہ پہلے جاب مل گئی. جو میرا خرچہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا میری محنت کی بنیاد پر. میں نے شامی صاحب کا انٹرویو کیا, تو شامی صاحب نے مجھے لاہور بلایا. میں گجرات سے لاہور آیا, انہوں نے مجھے 9 بجے ٹاؤن شپ اپنے گھر بلایا. میں گجرات سے 5 بجے چلا لوکل ٹرانسپورٹ پر, میں یہاں پہنچا تو میں تقریباً 8:30 ان کے گھر. تو وہ کہتے ہیں یار میں نے سمجھا تھا کہ تم مذاق کر رہے ہو, کہاں سے آئے گا یہ اتنی جلدی صبح, تو آپ تو آ گئے ہو. جب انہوں نے ہینڈ شیک کیا تو انہوں نے کہا آپ کو جو ٹیمپریچر ہے, میں نے کہا جی مجھے ٹیمپریچر. کہتے ہیں آپ کیوں آ گئے ہو, پھر آپ پھر مجھے فون کرتے پھر آ جاتے. تو میں نے کہا اگر آپ میں نہ آتا تو آپ نے ٹائم دیا تو آپ نے پھر کہنا تھا کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے گا, تو تم تو خود نہیں آئے, تم تو بہانہ کر گئے ہو. تو میں تو اس لیے میں نے آ گیا ہوں. بہرحال وہ انٹرویو وغیرہ ہوا. انٹرویو کہتے ہیں یار یہ چھپے گا کہاں پر, میں نے کہا جی کہیں نہیں چھپے گا. تو اس دن انہوں نے کہا کہ یار میں حیران رہ گیا ہوں کہ آپ اتنی محنت سے اسلام آباد لاہور جاتے ہو, انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہو, اور یہ کہیں چھپتا نہیں ہے, کہیں لگتا نہیں ہے. کیونکہ انٹرویو سے پہلے تو ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں پر لگے گا, کس چینل کے لیے ہے, کس اخبار کے لیے ہے, کس میگزین کے لیے ہے. تو آپ کسی چیز کے لیے نہیں کرتے اور انٹرویو کر کے واپس چلے جاتے ہو. تو میں نے بتایا کہ میں لرننگ کے لیے کرتا ہوں, میرا یہ خدشہ ہے. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ ڈیلی پاکستان کے لیے کام کرو گے. تو پنجابی سے کہتے ہیں کہ اندھے نو کی چاہیے تھا 2 اکھاں. تو میں کہا جی بالکل کروں گا, میں تو پلے سے پیسے لگا کر گجرات سے اسلام آباد سے لاہور آتا ہوں, تو میں تو میرے لیے تو بڑی بلیسنگ ہوئے گی کہ میں ڈیلی پاکستان کے ساتھ اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہی انٹرویوز کیا کرو ہمارے چینل کے لیے, جو ہمارا ان کا فیس بک چینل ہے اس کے لیے لائیو کیا کرو یوٹیوب چینل پہ, اور یہی میگزین یا اخبار میں پبلش ہو جایا کرے گا. تو وہاں سے کہہ لیں کہ 10,000 پر منتھ میری جاب سٹارٹ ہوئی. تو یہ بیسیکلی میرا ایک وہ انٹرویوز کا پارٹ تھا, اور اس کی بنیاد پر جو مجھے جاب ملی وہ میرا ہو گیا. اس کے بعد آپ کا اگلا سوال یہ تھا کہ اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ضرور, یہ جو انٹرویوز میں نے کیے, اب ہر شخص یہ پوچھتا ہے کہ یار اس کے پیچھے ریفرنس کیا تھا. اب یہ بڑی مزے کی کہانی ہے کہ ریفرنس کیا تھا, کیونکہ کوئی بھی شخص ریفرنس کے بغیر تو انٹرویو نہیں دیتا, اور بغیر کسی پلیٹ فارم کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں. تو ریفرنس کوئی بھی نہیں تھا. یہ ریفرنس تھا اللہ کی ذات, کہ میں نے اس وقت بڑی محنت سے لوگوں کے کانٹیکٹس نمبر ڈھونڈے, ان کی منت سماجت کی کہ مجھے انٹرویو چاہیے, میری یونیورسٹی کا پروجیکٹ ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, آپ کو مجھے سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس طرح کر کے میں نے انٹرویو سارے کیے. اور نمبر میں ایک مثال دوں گا, حامد میر صاحب کا میں نے نمبر کیسے لیا. میں اسلام آباد گیا, مجھے کسی نے بتایا کہ حامد میر صاحب فلاں سیکٹر میں رہتے ہیں. تو میں فلاں سیکٹر میں چلا گیا. اب مجھے وہاں جا کر پتہ چلا کہ سیکٹر میں تو وہ گلیاں ہوتی ہیں اور وہ پراپر ایک سیکٹر ہوتا ہے. مجھے تو یہ تھا کہ میں جاؤں گا تو وہاں کسی سے پوچھوں گا کہ حامد میر صاحب, جیسے محلہ ہوتا ہے ہمارا, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بڑا لمبا ہے, وہ بہت بڑا ہے. آپ یقین جانے گا اس کی 15 گلیاں میں نے 1 بائی 1 ساری گلیاں گھومی پیدل, اور یہی جون جولائی کا مہینہ تھا, اور گرمی سے میرا برا حال ہے,
اور میں ڈھونڈ رہا ہوں گلی. ارے واہ. ٹھیک ہے. اور آخر کار مجھے جا کے کوئی 13ویں 14ویں گلی میں مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا گھر ادھر نہیں یار فلاں فلاں جگہ پر ہے. تو میں وہاں پر گیا تو وہ گھر پر نہیں ملے. تو ان کے جو گارڈ تھا اس سے میں نے منت سماجت کر کے ان کی کسی فیملی ممبر نے کہا کہ چلو یار اس کو نمبر دے دو, اب یہ اتنی محنت سے آیا اسپیشلی. تو اس طرح میں نے ایک ایک شخص کا نمبر لیا. تو یہ بھی کہہ لیں کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ اور انسپائرنگ سٹوری ہے. یہ بہت بڑی کہانی ہے. اور آپ یہ بانو قدسیہ آپا کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے کہ مجھے کسی نے مجھے یہ پتا تھا کہ ان کا گھر ماڈل ٹاؤن میں ہے, ٹھیک ہے, اور فلاں فلاں نمبر ہے. تو میں گجرات سے اسپیشل ان سے ملنے کے لیے آ گیا. گرمی تھی اور میں تقریباً کوئی 12-1 بجے یہاں پر پہنچا ان کے گھر میں. دروازہ ناک کیا, میں نے کہا جی ملنا ہے. کہ جی کس کے ریفرنس سے آئے ہیں, کیوں ملنا ہے؟ میں نے کہا جی نہ کسی کا ریفرنس اور ملنا بھی ویسے ہی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یار عجیب ویسے ہی ملنا ہے اور کوئی ریفرنس نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ تو سو رہی ہیں تو وہ تو شام کو ملیں گی. آپ یقین جانے کا کہ اس گرمی میں 1 سے لے کر شام 6 بجے تک, انہوں نے کہا 6 بجے آپ دوبارہ آ جانا. میں نے کہاں جانا تھا, میرا تو اس وقت لاہور میں کوئی واسطہ نہیں تھا. تو میں 6 بجے تک وہاں پر باہر بیٹھا رہا بغیر پانی کے, بغیر کسی چیز کے, اور 6 بجے دوبارہ میں نے پھر ناک کیا. تو پھر وہ ایک سٹوری ہے کہ بڑی مشکل سے مجھے ان کا, تو ایک شخصیت کے پاس جانا یا اس کی ایکسیس جو ہے وہ اس طرح ہر بندے کی ایک کہانی ہے جس سے میں ملا ہوں. بالکل ٹھیک. اچھا پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس بنایا, ٹھیک ہے, اور اس دوران آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی. جب آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تب آپ جاب کر رہے تھے, تو والد صاحب کی ڈیتھ آپ کے لیے اسٹرینتھ بنی, وہ محرومی آپ کی اسٹرینتھ بنی کہ آپ نے سوچا کہ نہیں اب کسی کی جاب نہیں کرنی, کوئی کام نہیں کرنا کہیں سے کسی کے پاس, اور میں نے اپنا کام کرنا ہے؟ اچھا یہ نا میری زندگی کا بڑا ڈارک پہلو ہے ابو کا جانا, کیونکہ سارے والدین اپنے بچوں کے لیے جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن میرے والد نے میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر کیا, اور انہوں نے وہ کچھ کیا جو شاید مجھے لگتا ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا. مطلب جتنا انہوں نے ٹرسٹ کیا, جتنا انہوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا, جتنا انہوں نے مورلی سپورٹ کیا, اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. تو میری ان کے ساتھ اسی وجہ سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی. میری ہر کامیابی کے پیچھے میرے ابو ہیں. تو بڑا مشکل تھا وہ فیصلہ وہ سننا جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ ان کو لیور کینسر ہے اور ان کے پاس 1.5 سے 2 ماہ ہیں, اور آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہو اور آپ کو اچانک یہ پتہ چلے کہ آپ کے والد صاحب کے پاس 1.5 سے 2 ماہ ہیں, تو آپ اس کو کس طرح برداشت کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں گھر میں بڑا تھا بہن بھائیوں میں, خالی ابو کی جدائی یا وہ ابو کا دکھ نہیں تھا, اس کے بعد ایک رسپانسبلٹی تھی جو کہ میں نے لے کر چلنا تھا اپنی فیملی کو, اپنی امی کو, بہن بھائیوں کو, اور میں میرڈ تھا, میری بیوی اور میری بیٹی, اور یہ ساری چیزوں کو میں نے لے کر چلنا تھا. وہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا. اور جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے قاسم علی شاہ صاحب سے بھی رابطہ کیا, ان سے میں نے موٹیویشن لی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ اللہ کی رضا ہے اور تم پر اللہ نے ایک رسپانسبلٹی ڈال دی اور اس کو اب آپ نے نبھانا ہے. تو آپ یقین جانے کہ وہ جو 1.5 ماہ تھا اس میں ہر دن یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے ہمت دینا یہ صدمہ برداشت کرنے کی, اور اس سے زیادہ ہمت دینا اپنی فیملی کو لے کر چلنے کی. کیونکہ مجھے اس چیز کا اس وقت اندازہ ہو چکا تھا کہ جب باپ چلا جاتا ہے اس ایج میں تو پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ دار آپ سے رخ موڑ لیتے ہیں, اور آپ کی جو فائنینشلی حالت ہوتی ہے, کوئی ہم لینڈ لارڈ تو ہے نہیں تھے, مزدور طبقے سے تعلق تھا, تو آپ کس طرح زندگی سروائیو کرتے ہیں. تو میں نے 1.5 مہینہ وہ دعا کی اور اللہ نے مجھے ہمت دی وہ صدمہ برداشت کرنے کی, کیونکہ بہت سارے لوگ اس طرح کے موقع پر گر جاتے ہیں. تو میں مینٹلی پریپیئر تھا کہ میں نے گرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنانا ہے, میں نے کمزوری نہیں بنانا. میں نے اس روگ میں نہیں پڑنا کہ میں روز روتا رہوں کہ یار میرے ابو چلے گئے. میرے ابو کی رضا اور میرے اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ اگر میں اچھے طریقے سے خوشگوار زندگی گزاروں گا, اگر میں اپنی فیملی کو مضبوط کروں گا, تو میری کہہ لیں کہ بقا اسی میں ہے. تو میں نے اس پریشانی کو, اس صدمے کو بڑی مضبوطی سے ہینڈل کیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری اور میرے والد صاحب کا رشتہ کتنا مضبوط تھا کہ مجھے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی میری اچیومنٹ ہوتی تھی نا, تو میں ان کے نام کرتا تھا. جیسا کہ مجھے جب پہلی بار سیلری ملی 10,000 روپے ڈیلی پاکستان سے, تو میں لاہور میں تھا, تو مجھے جب پیسے ملے تو میں نے سنبھال لیے. وہ گھر جانے میں اور پیسے ملنے میں 10 دن کا فرق تھا. وہ 10 دن میں ادھار دوستوں سے پیسے لے کر خرچہ کرتا رہا, لیکن میں نے وہ 10,000 نہیں چلائے, اور وہ 10,000 میں نے گھر جا کے ابو کو دے دیے. اور ابو مجھے کہتے ہیں واپس کر رہے ہیں, میں نے کہا نہیں آپ اپنے پاس رکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں اس کا کیا کروں گا, تو میں کہا میرے لوا کے لا دو کہ میں کیا کروں, لیکن میں نے آپ کو دے دیے ہیں.
تو میں اس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا. مجھے ایک بار لیپ ٹاپ ملا یونیورسٹی سے, تو وہ لیپ ٹاپ سب دوست جن کو ملا وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ اس کے گرافکس کیسے ہیں, میموری کارڈ کون سا ہے, یہ ساری چیزیں. اب میں نے اس کو اوپن نہیں کیا, تو میں نے کہا نہیں یار یہ نا, ایک دوست کہتا یار نہیں اس کو کھولو. میں نے کہا نہیں یار یہ گھر جانا ہے میں نے یہ ابو کو دینا ہے. کہتے یار ابو تیرے استعمال کر دینے. میں کہ نہیں ابو تو میرے چٹے ان پڑھ دیں, تو لیکن یہ ہے ان کے لیے, یہ ان کی کامیابی ہے, میری کامیابی نہیں ہے. تو میں نے ابو کا دیا, ابو نے بڑا خوش ہوئے, مجھے انعام دیا, کہتے ہیں رکھ لو. میں کہ نہیں آپ کھولیں اسے. تو میں نے ان سے کھلوایا, اوپن کروایا. میں کہا آن کرو سی, انہوں نے آن کیا. اس کے علاوہ اگر مجھے کوئی سرٹیفکیٹ ملا, مجھے کوئی یونیورسٹی سے میں CGP اچھا آنے پر مجھے کوئی انعام ملا, تو میری زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی جو اچیومنٹ تھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. ایون کہ جب مجھے کانوکیشن تھا تو میں یونیورسٹی گجرات میں تھا, سرائل میر ہمارا گھر تھا, تو رات کو تقریباً 10-11 بج گئے واپسی پر, ڈنر وغیرہ تھا. تو میں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ نے سونا نہیں ہے. تو میں گجرات سے جب واپس آیا تو میں نے گلی میں بھائی کو بلایا, میں نے کہا سویٹس لے کر گلی میں آؤ, اور ہم نے گلی میں پھر گاؤن چینج کیا. گاؤن چینج کر کے میں ڈگری ہاتھ میں پکڑ کے میں گیا, اور میں نے ابو کے نام ڈگری کی کہ یہ ڈگری میری نہیں ہے, اس پہ نام میرا ہے, لیکن یہ بیسیکلی ڈگری آپ کی ہے. تو وہ میں نے اس طرح ان کو کہہ لیں کہ اپنی طرف سے میں جتنا کر سکتا تھا وہ میں نے ان کے لیے کیا. لیکن یہ جو آج وقت تھا میں اس میں ان کو مس کرتا ہوں کہ آج خوشحالی ہے, تو میں چاہ رہا ہوتا کہ میری وہ آسائشیں وہ اس کو انجوائے کریں, لیکن اس طرح نہیں کر سکے. لیکن مجھے یہ بھی ریگریکٹ نہیں ہے کہ جب ٹائم تھا تو میں ان کے لیے کر نہیں سکا. میں جتنا کر سکتا تھا اپنی حیثیت کے مطابق وہ میں نے کیا. اور آخری بات یہ ان کے حوالے سے کہ جب مجھے سیلری ملی وہ 10,000 کے بعد, میں ایک اچھے ادارے میں گیا اور وہاں میری سیلری 50,000 تھی. 10 کے بعد 50 کا میں نے جمپ کیا اور میری سیلری اکاؤنٹ میں آتی تھی. تو میں نے جب انہوں نے مجھ سے اکاؤنٹ نمبر مانگا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ابو کا اکاؤنٹ دوں گا. تو ابو میرے کا اکاؤنٹ نہیں تھا کھولا ہوا, تو وہ اکاؤنٹ کھلوانے گئے تو وہ انگوٹھا لگاتے تھے. انہوں نے کہا یار یہ کھلے گا نہیں, اب وہ سائن والا اکاؤنٹ چلتا ہے. تو وہ میں نے اکاؤنٹ میں تو اپنے منگوائی, لیکن وہ کریڈٹ کارڈ جو تھا وہ جو سوری ATM جو کارڈ تھا وہ میں نے ابو کو دے دیا. تو جتنا عرصہ وہ حیات رہے میرے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے, یہ بہت ہی فخر کی بات ہے کہ جتنا عرصہ وہ حیات رہے میں نے اپنی سیلری بھی خود استعمال نہیں کی. میری سیلری بھی میرے ابو استعمال کرتے تھے. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ آج ڈے ہے کہ آج کے دن 1 سال بالکل پہلے میرے ابو کا, اس وقت بالکل اسی وقت میرے ابو کا جنازہ تھا. تو میں جب یہاں سے 10 جون کو ان کی ڈیتھ ہوئی, ہم یہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر گجرات گئے, تو امی میری کی طبیعت بہت خراب تھی. تو مجھے میرے کزن نے کہا کہ یار باجی بلا رہی ہیں, باجی سے ملو جا کر. اب میں نے اسے کہا کہ یار میں کس منہ سے جاؤں, میں اکیلا ان کو لے کر گیا لاہور, اور میں اب لاہور سے ان کو واپس اس طرح لے کر آیا ہوں, تو میں کیا فیس کروں گا اپنے بہن بھائیوں یا اپنی والدہ کے سامنے. تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ہمت کرنی ہے, اب تم ہمت نہیں کرو گے تو تمہاری فیملی ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے, میں جاؤں ان کے پاس. میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ آپ بیک ڈور سے میں جاؤں گا تاکہ میں وہ جہاں میت تھی وہاں سے نہیں گزرنا چاہ رہا. بیک ڈور سے گیا, میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بلایا, اپنے جذبات پر کنٹرول کیا. تو میں نے اس وقت انہیں یہ بات کہی جب کچھ گھنٹے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے مجھے کتنی اسٹرینتھ دی, اور یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی اس طرح کی پریشانیوں پر اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں یا اپنی زندگی میں بربادی لے آتے ہیں, ان کے لیے کہ میں نے اس وقت اللہ سے, جب آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں ہمت کی تو اللہ ہمت دیتا ہے. تو میری جو دعا تھی میں نے اس وقت ان کو فیملی ساری کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے اللہ کے پاس. تو ہر کسی نے جانا ہے, کسی نے پہلے کسی نے بعد میں. تو ابو ہمارے میرے کا وقت آ گیا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے, اور یہ پازیٹیو چیز ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار کر گئے. ہم بچے ہیں, امی کو بتایا کہ آپ ان کی بیوی ہیں, یہ بہن بھائی بیٹھے ہیں, ہم سب ان سے سیٹسفائی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس لیے رونے دھونے سے اور اپنی زندگی خراب کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے, اور ایک اور یقین اور گارنٹی کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی ان کے پاس جانا ہے. کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ شاید ان کے ساتھ ہو گیا اور ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو اس طرح کہہ لیں کہ میں نے اپنی فیملی کو 3 گھنٹے بعد اٹھایا, اور میرے وہ الفاظ تھے جس کے بعد میری فیملی بہت ان کو فرق پڑا, اور اس کے بعد سے میں نے اپنے گھر میں کبھی کوئی پریشانی نہیں آنے دی. جب کبھی کوئی اس طرح کا ماحول بنا ان کو بوسٹ کیا اور یہی سمجھایا کہ یہ اللہ کی رضا تھی, اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم نارمل زندگی گزاریں. ہماری نارمل زندگی سے وہ خوش ہوں گے, وہ انسپائر ہوئیں گے. تو یہ تو ایک فیملی کا جو فیکٹر تھا. دوسرا جو فیکٹر تھا کہ آپ نے سوسائٹی کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ نے ریلیٹیوز کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ ابو کے جانے کے بعد ہر کسی کی
ایک کہہ لیں کہ وہ نظر بدل گئی, رشتہ داروں کی نظر بدل گئی, آپ کے جو حلقہ باب میں لوگ تھے, محلے دار تھے, ان کی نظر بدل گئی, اور آپ پر فائنینشلی ایک کرائسس آ جاتا ہے. اور وہ اتنا برا کرائسس ہوتا ہے کہ اس کرائسس میں آپ کو کوئی 1000 روپے ادھار دینے کو تیار نہیں ہوتا, کیونکہ ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار ادا پیو مر گیا تو یہ ادھار دے کے تو لینا کتوں ہے. میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں. تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, لیکن میں نے اس کو بڑی مضبوطی سے لے کر چلا. اور اس میں سے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جاب کرتا تھا اس سے پہلے, اور ابو کی بیماری میں جاب مطلب کام پر نہیں جا سکا, تو کام نہ کرنے کی وجہ سے میرا ادارہ مجھ سے مس بیہیو کرنے لگ گیا, جس کا مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار اب میرا یہاں پر گزارا نہیں ہوگا. تو میں نے آگے بڑھتے ہوئے خود ہی کام چھوڑ دیا, کام چھوڑا, ریزائن کیا. اب میرے لیے ایک بڑا مشکل وقت تھا کہ جب میں اتنے کرائسس سے گزرتے ہوئے, اور جاب جو میرے ایک سنگل سورس آف ارننگ تھا میں نے اس کو بھی خدا حافظ کہہ دیا, اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مجھے گھر آٹے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے, مطلب اس طرح کے حالات تھے, ٹھیک ہے. اور لیکن میں بہت قرضہ بھی تھا, ہیوی قرضہ تھا, ابو کی بیماری پر اور باقی چیزیں. میں کھل کر باتیں کر رہا ہوں, آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں. ضرور. تو میں نے اس میں بڑا مشکل تھا میرے لیے, لیکن میں موٹیویٹڈ تھا, میں انسپائرڈ تھا. 2 چیزیں تھیں اس کی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ یار یہ مشکل وقت آتا ہے, کیونکہ میں نے شاہ صاحب سے بھی سنا ہوا تھا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو بھی یہ مشکل وقت ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آسانی آ جائے گی. ہر مشکل کے ساتھ بھی آسانی. اور دوسرا یہ تھا کہ مجھے اللہ پر ٹرسٹ تھا کہ اگر اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اچانک ابو کی ڈیتھ اور سارا مجھ پر آ گیا, تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا. کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو کہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اگر ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دے سکتی تو وہ اللہ کیسے دیکھ سکتا ہے. میرا یہ کہہ لیں جذبہ اور ایمان تھا. تو میں نے یہ سوچا, اس وقت ڈیسائیڈ کیا. اچانک خیال آیا, یہ خیال ہوتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدلتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے خیال آتے ہیں. وہ انٹرویو کرنے کا خیال تھا کہ انٹرویوز کیے جائیں, اور یہ خیال تھا کہ یار اپنا کام کیا جائے. میرا بڑا ایکسپیرینس تھا سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر میری بڑی گرفت تھی, اور میں یوٹیوب چینل میرا ہے تھا, اس سے مجھے تھوڑے پیسے آتے تھے. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ مجھے اپنا یوٹیوب پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہیے. اب اس کے لیے بھی آپ کو کچھ لوازمات چاہیے تھے, اور میں تو بالکل کنگلا تھا. تو لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے بنانا ہے. اب میں جس سے ڈسکس کروں وہ کہیں یار تو پاگل آدمی ہے, اور تو کوئی 50-60 ہزار کی 70 ہزار کی نوکری تلاش کر تاکہ تیرا گھر کا سرکٹ چل سکے, تو سروائیو کر سکے. تو ایک نیا پروڈکشن ہاؤس بنانے کے چکر میں پڑ گیا, اور اس کے لیے پیسے چاہیے, اس کے لیے باقی معاملات چاہیے, کیسے مینیج کرو گے. تو مجھے یہ تھا کہ نہیں یار مشکل ہوئے گی, لیکن میں یہ کروں گا. مجھے وہ کہتے ہیں یار کر بھی لوگے تو تمہیں یہ گارنٹی ہے کہ وہ چل جائے گا. ہر چیز کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میں نہیں, یہ چل بھی جائے گا انشاءاللہ, یہ پہلے مہینے سے چلے گا. یہ میرا یہ اس حد تک میرا وہ بلیف تھا. تو میں نے اسٹارٹ کیا, میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے کرنا ہے. تو انٹرسٹنگلی جو میں نے پہلا جو دفتر میں نے کلمہ چوک میں بنایا, تو اس کے لیے وہ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹیز وغیرہ اور ایڈوانس کرائے دینے پڑتے ہیں. تو وہ اس مد میں مجھے تقریباً کوئی 1 لاکھ روپیہ دینا تھا, وہ کنسیشن وغیرہ کروا کے. تو وہ میں نے جو 1 لاکھ روپیہ دینا تھا, میرے پاس ایک کریڈٹ کارڈ تھا. وہ کریڈٹ کارڈ تو عمومی طور پہ شاپنگ کے لیے ہوتا ہے. تو میں نے کسی دوست کو کہا کہ یار اس کے پاس مشین تھی کہ یار یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے وہ مجھے کیش دے دے. وہ کریڈٹ کارڈ کی کیش لی تو ان کو سیکیورٹی دی. ایک اور دوست تھے, ان سے 50,000 لیا اور ایک سسٹم خریدا, اور 20,000 ایک اور دوست نے دیا, جو کہ 2-3 دوست تھے جن سے میں مانگ سکتا جو مجھے مل سکتے تھے. ایک اور دوست سے 20,000 لیا, تو باقی جو 1-2 چیزیں تھیں وہ لے کر ہم نے کام 3 بندوں نے کام شروع کر دیا. تو اور بھرپور محنت کی. اور پہلا یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات نہیں, یہ 8 مہینے پہلے کی بات, 8 مہینے پہلے, 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. یہ ستمبر میں ہم نے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اتنی محنت کی کہ ہم صبح 8 بجے آتے تھے اور رات کو 12-1 بجے تک 2 بجے تک ریسرچ کر رہے ہیں, اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, وائس اوور ہو رہے ہیں, ویڈیو ایڈٹس ہو رہی ہیں, سوچا جا رہا ہے کیا کیا جائے گا, اور جیب میں پیسے نہیں کھانے کے بھی. اور اتنے وہ پہلا مہینہ اتنا برا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ پیسے نہیں تھے, اور ہم ڈیلی یہ سوچا کرتے تھے کہ یار چلو آج یار کسی کے پاس نہ چلے جائیں, آج یار فلاں بندے کے پاس چلے جاتے ہیں, تو کھانے کا ٹائم ہے, وہ کھانے کا پوچھے گا تو کہیں گے یار کھانا کھلا دو. تو یہ حالات تھے اس وقت. تو پروڈکشن ہاؤس بنانے کے بعد, یہ 8 سے 9 ماہ پہلے, تو ایک ٹائم ایسا ہے کہ پیسے بھی پاس نہیں ہیں, اور ایک میرے دوست ہیں, تو میں ان کو فون اکثر کر دیتا تھا کہ یار میں نے نا کھانا کھانا ہے, تو وہ کہتے تھے آ جاؤ. تو اس دن میں نے ان کو فون کیا تو ان کا بھی نا ذرا ٹیون ٹھیک نہیں تھی, تو میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا یار چلو کوئی نہیں, اللہ خیر کریں گے, کوئی نہ کوئی سسٹم بن جائے گا. اور رات کے 12 بج گئے, اور صبح سے ناشتہ کیا اور کھانا نہیں کھایا, اور دفتر میں بیٹھے ہیں بس کام کر رہے ہیں, اور بھوک لگ رہی ہے, اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, کسے کہوں کہ مجھے کھانا چاہیے. تو میری نا مسز کا
फ़ोन आ گیا. اب وہ مجھے بات کر رہا ہوں کہ خیریت سے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو مجھے اس نے پوچھا کہ آپ نے کھانا کھا لیا. آپ یقین جانے گا بے ساختہ میں رو پڑا. تو اس نے کہا کیا ہوا. میں نے فون بند کر دیا. اس نے دوبارہ فون کیا. میں نے کہا یار نہیں کچھ نہیں ہوا. کہتے نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. اور میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا یار. وہ ہوا کیا ہے. میں کہ یار میں نے نا اس طرح وہ کھانا نہیں ابھی تک کھایا. کہتی کیوں پیسے نہیں تھے. میں نے کہا تو وہ اس نے فوراً میرے بھائی کو اٹھایا. اس نے کہا اس طرح وہ پریشان ہو گئی کہ تمہارے بھائی نے ابھی تک کھانا ہی نہیں کھایا صبح سے ناشتہ. اس نے فون کیا. کہتے ہیں میں کہ پیسے نہیں ہے گے. کہتا بے فکر ہو جو میں ایزی پیسہ کروا رہا ہوں. اس نے کسی دوست کو اٹھایا, اس سے وہ 500 روپیہ بھیجا جس سے میں نے کھانا کھایا. یہ آج سے 9 ماہ پہلے کی بات ہے. لیکن یہ باتیں اور یہ سنانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ کرنا نہیں کہ اس سے دوسروں کو دیکھنے والوں کو اسٹرینتھ ملے کہ آپ پر اتنے مشکل حالات بھی آتے ہیں لیکن آپ نے موٹیویٹڈ رہنا ہے. نبیل بھائی آپ نے سارا پس منظر بتایا, بیک گراؤنڈ بتایا, اسٹوری بتائی. ابھی موجودہ سٹیٹس کیا ہے, کتنے لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں, پروڈکشن کی صورتحال کیا ہے, کتنے یوٹیوب چینل ہیں آپ کے پاس؟ اچھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ہم 3 لوگ تھے. ابھی الحمدللہ ہماری ٹیم میں 9 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو چینلز ہیں وہ تقریباً 5 چینلز ہیں جو ہم اپنے رن کر رہے ہیں, جس میں ہمارا سب سے جو بڑا چینل ہے اس کے تقریباً 3 لاکھ سبسکرائبرز ہیں اور 5 کروڑ پلس اس کے ویوز ہیں. اور اگر بات کی جائے ارننگ کی تو کیونکہ وہ 10,000 سے ہم نے کہانی شروع کی تھی تو وہ الحمدللہ اب اتنی ہو جاتی ہے کہ جس سے ہینڈسملی ہمارا جو 9 لوگوں کا سٹاف ہے ان کے معاملات پورے ہو جاتے ہیں. اور جو میرے گھر کے اخراجات ہیں اور جو باقی میرے معاملات ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. موٹیویشن کے لیے میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 3-4 لاکھ سے اوپر تو ہو ہی جاتا ہوگا. بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں میں ہے. اب میں فگر کی ڈیٹیل اوپر ہی ہے نا جتنا میں نے کہا ہے اس سے, بس لاکھوں میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں جتنا کہہ رہے ہیں. اوکے تھینک یو. اچھا آگے بڑھتے ہیں کہ کنٹینٹ کس طرح کا پروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا کانٹینٹ یہ ہے کہ ہمارے مختلف چینلز ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا چینل ہے اس پر تو پہلے تو میں انٹرویوز کرتا تھا, 1-on-1 انٹرویوز تھا مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ. ابھی جو لاسٹ 6 ماہ سے ہمارے کانٹینٹ میں سے 80% جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ ہے شوبز ریلیٹڈ. لیکن وہ شوبز کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا یونیک ہے. وہ یونیک اس حوالے سے ہے کہ ہم نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو, کیونکہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری بڑے عروج پر تھی اور اس وقت کے ایکٹر ایکٹریسز کی بڑی فین فالوئنگ تھی, لیکن اس وقت میڈیا نہیں تھا, ان کے انٹرویوز نہیں تھے, ان کی سٹوریز نہیں تھی. تو ہم نے وہ جو گیپ تھا اس کو کور کیا ہے. ان لوگوں کی سٹوریز, ان لوگوں کی بایوگرافیز, ان کے انٹرویوز اور ان کی فیملی کے بارے میں اور ان کے حوالے سے معلومات لوگوں کو دینا شروع کی ہے. تو یہ کہہ لیں کہ ہمارا بیسک کانٹینٹ یہ ہے جو بڑا چینل ہے. اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے جس پہ میری پریزنس ہوتی ہے, اس پر میں مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتا ہوں, انسپائرنگ سٹوریز کرتا ہوں اور کرنٹ ایشوز پر انالیسس کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ ایک پرینک کا چینل ہے, اس پر پرینکس کیے جاتے ہیں. ایک اور چینل ہے جس پہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ویڈیوز کی جاتی ہیں. تو ملتا جلتا کانٹینٹ ہے ہمارا. اچھا جو لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل اویلیبل. اس طرح تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے کیونکہ میرے ساتھ جو احمد فراز صاحب ہوتے ہیں جو کہ مینیجر ہیں جو کہ پوری پروڈکشن کو اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ ذمہ داری میں نے ان کو سونپی ہوئی ہے. ان کا نمبر یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, لوگ ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو جہاں پر ضرورت پڑتی ہے میری انٹرفیئرنس کی تو میں ضرور کرتا ہوں, یا اگر کوئی مجھ سے ڈائریکٹلی کوئی پوچھنا چاہ رہا تو وہ میں انشاءاللہ اس کو ضرور گائیڈ کرتا ہوں. ایک مختصر سا پیغام میں چاہوں گا نئے یوٹیوبرس کے لیے جو آ رہے ہیں, چینل بنا رہے ہیں اور کسی حد تک تھوڑا سا ہرٹ بھی ہیں کہ یار سبسکرائبر نہیں آ رہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جو نئے یوٹیوبرس ہیں ان کے لیے صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جب کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام کیا کریں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ہی گلا کرتے ہیں کہ جی مجھے 1 ماہ ہو گیا چینل بنائے ہوئے, 2 ماہ ہو گئے ہیں لیکن ہمارے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے, میں نے 20 ویڈیوز ڈال دی ہیں. تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ کم از کم 100 ویڈیوز ڈالنے کے بعد آپ انالیسس کریں کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں, جلد بازی نہ کریں. کم از کم 100. دوسری بات یہ کہ جو کام بھی کریں وہ ٹیکنیکلی رائٹ کریں. آپ اپنے ٹیگس پر, اپنے ٹائٹل پر, اپنی ڈسکرپشن پر فوکس کریں. آپ اپنا جو تھمبنیل ہے وہ بڑا آئی کیچنگ ہونا چاہیے, اس پر کام کریں. آپ اپنے کانٹینٹ پہ کام کریں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن پر فوکس کرتے ہوئے اور تھوڑا سا ٹائم دیں چیزوں کو, جلد بازی نہ کریں, کیونکہ یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کی محنت ویسٹ نہیں ہوتی. اگر آپ نے 100 ویڈیوز ڈالی ہیں اور آپ کی کوئی ویڈیو بھی نہیں چلی, اگر اس کے بعد آپ کی ایک ویڈیو چلی ہے تو پروبیبلی آپ کی پچھلی ساری ویڈیوز بھی چل جائیں گی, ان پر بھی ویوز آ جائیں گے. تو اس لیے سلولی اور کام کریں
اور اس پر کام ضرور کریں. ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے, کیونکہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ اس پہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ اب چھپ نہیں سکتا. آپ کو ضرورت نہیں کسی پلیٹ فارم کی, ٹیلی ویژن کی. آپ اگر اچھا گاتے ہیں, اگر آپ اچھا لکھتے ہیں, اگر آپ اچھا بولتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو انسپائرڈ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو آپ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں اور اس پر آپ چھا جائیں. اور یہ ایک ایسا سورس بن سکتا ہے جو آپ کی لائف چینجر ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. تو اس لیے ضرور اس پر کام کریں. جہاں پہ میری ضرورت پڑے تو میں حاضر. نبیل بھائی, آپ کی سٹوری میں جناب قاسم علی شاہ صاحب کا کافی کردار رہا. انہوں نے آپ کو کافی موٹیویٹ کیا, انسپائر کیا جب آپ پہ مشکل وقت تھا. شاہ صاحب کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں؟ ان کی تعلیمات سے آپ کافی انسپائر بھی ہیں, کچھ سیکھا بھی ہے آپ. اچھا, قاسم علی شاہ صاحب بیسیکلی میرے استاد ہیں, اور میری زندگی میں 3 لوگوں کا بڑا کردار ہے. اگر میری لائف جو چینج ہوئی ہے, کیونکہ میں وہ شخص تھا جو کہ سوچتا تھا کہ یار مجھے کوئی 20,000 روپیہ بھی دے گا, کہ میں اگر کہیں جاب کروں تو مجھ میں ایسی کیا چیز ہے کہ مجھے کوئی 20,000 روپیہ بھی دے. تو اس شخص کو چینج کرنے میں قاسم علی شاہ کا, میرے ابو کا, اور ایک ہمارے یونیورسٹی کے ٹیچر ہیں, اللہ ان کے یاتی کریں, ڈاکٹر ارشد صاحب. تو یہ 3 لوگوں نے میری لائف چینج کی ہے. آپ نے شاہ صاحب کے حوالے سے پوچھا, شاہ صاحب میرے محسن ہیں. آپ یقین جانیں گے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح ان کی تعریف کی جائے, ان کا شکریہ ادا کیا جائے, کہ میرے جیسا بندہ جو کہ ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے, اور وہ اتنا محبت کرتے ہیں, ابھی تک اتنا پیار کرتے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور میری بلیسنگ یہ ہے کہ جس فاؤنڈیشن میں ہم ابھی انٹرویو کر رہے ہیں, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن, میں بڑا پراؤڈلی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جب بنیاد رکھی جانی تھی اور پہلی میٹنگ تھی, اس پہلی میٹنگ کا میں حصہ تھا جس میں صرف چند لوگ تھے, اور اس پہلی میٹنگ میں نے ڈریس بھی کیا تھا. تو یہ میرے لیے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے بڑی ایک پراؤڈ والی بات ہے کہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا میرا پہلے دن کا ساتھ ہے. اور قاسم علی شاہ نے, جیسے میں نے ابو کا بتایا, جب میرے ابو بھی بیمار ہوئے تو قاسم علی شاہ صاحب کو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے ابو کو موٹیویٹ کیا, ان کو سمجھایا, مجھے موٹیویٹ کیا کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں وہ میرے ساتھ کھڑے تھے. تو ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. باقی ان کے بارے میں اب میں تو اپنی اوقات ہی نہیں سمجھتا کہ میں ان کی تعریف کروں, یا میں تو میرے اپنی حیثیت نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب کے بارے میں کہہ سکوں. وہ شاہ صاحب کمال ہیں, اللہ ان کی حیاتی کریں, وہ اسی طرح لوگوں کو خوشیاں دیتے رہیں. بہت بہت شکریہ نبیل بھائی, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. شکریہ. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو موٹیویشن ڈھونڈ رہے تھے, انسپائر ہونا چاہ رہے تھے, اور خاص طور پہ یوٹیوب پہ کام کرنا چاہ رہے تھے, ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.